72 ایئرس سے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری نظر میں قانون کا کوئی احترام نہیں ہے. آپ اس کو لے لیں، وزیر اعظم کو لے لیں، صدر کو لے لیں، ان کی نظر میں کوئی احترام نہیں ہے. آپ آرمی کے چیف کو لے لیں، ان کی نظر میں کوئی احترام نہیں ہے. جب دل چاہا آپ نے آئین کو پھاڑ دیا. آپ ایک ٹھیلے والے کو لے لیں، اس کی نظر میں قانون کا کوئی احترام نہیں ہے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، کوئی سارجنٹ دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو لے لیں، کتنی مرتبہ ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہمارے پاس لائسنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے، کہ آپ لوگوں کو کتنا روکا جاتا ہے سڑکوں پر. لیکن ایک زمانہ تھا جب میں پاکستان میں ڈرائیو کرتی تھی تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی، میرا خیال ہے کوئی 4 سال کی ڈرائیونگ کے دوران 1 یا 2 مرتبہ مجھے روکا گیا ہے. تو مجھے لائسنس ہاتھ رکھنا میں نے کبھی نہیں سوچا. تو اور یہاں پر آ کے میں سوچ بھی نہیں سکتی اس بات کا کہ میں جو ہوں وہ قانون کی خلاف ورزی کروں گی، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہم نے 70 سال سے کبھی کی نہیں. تو یہ ریاست کا جو رول، اچھا اس میں پولیس والے بھی آ جاتے ہیں، اس میں آرمی بھی آ جاتی ہے، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے دانشمند طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اگر، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، فلاں ادارے کو اجازت ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی میں نے لکھا ہے خاصا کہ جب یہ ہم کسی فلاں ادارے کے لیے ہم یہ چیز وہ کر دیتے ہیں کہ وہ قانون کی پابندی نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورے ملک کے اندر بھی جو قوانین کی وہ ہوگی آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. قائد اعظم کا ایک وہ سنایا تھا مجھے یاد ہے، جاوید چودھری نے ایک ڈریمز کے نام سے کوئی حجبیری یونیورسٹی کے اندر وہ ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے پاس کچھ لڑکے گئے، انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، فلاں فلاں ہیں، اور پاکستان جب بن جائے گا تو یہ. قائد اعظم باہر آئے، انہوں نے دیکھا تو اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی اور سائیکل کے اوپر جو ہے وہ لالٹین لگانے کا حکم تھا برٹش سرکار کی طرف سے، اور ان میں سے 3 لڑکوں نے جو ہے وہ سائیکل کے اوپر لالٹین نہیں لگا رکھی تھی. قائد اعظم نے کہا کہ تم لوگ پاکستان کا شہری بننے کے اہل نہیں ہو. یہ بات ان لڑکوں سے کہی. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے یہاں کون سا کام ایسا ہے جس کے اندر ہمارے یہاں قوانین کی پابندی ہوتی ہے؟ نہ صرف قوانین کی پابندی نہیں ہوتی، چلیں یہ چیز تو پھر بھی ایک طرح سے وہ ہے کہ انڈیویجولز توڑ بھی سکتے ہیں قوانین کو، لیکن ہمارے ایک مجموعی صورتحال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ چیز، قوانین کی پابندی. اسلام کہتے کہتے ہم جو ریاست کے بنیادی اصول تھے نا، ہم اسی کو بھول گئے. آپ دیکھیں ہم اسلام کا تو بہت شور مچاتے ہیں کہ اسلامی نظام، اسلامی نظام، اسلامی نظام، اور اسلامی نظام کے لیے، اسلامی اصولوں کی تجربے گاہ کے لیے پاکستان کو بنایا. آپ دیکھیں 14 اگست کے اوپر کیا تقریریں ہوتی ہیں، ہم کیا وہ کرتے ہیں اس کو، اور ہمارا کیا ایمان ہے پاکستان کی آپ کی جو ریاست ہے اس کے بارے میں. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیے کہ اسلام کے اندر یہ ممکن ہے کہ قوانین کی پابندی نہ ہو، یا اگر قوانین کی پابندی ہو تو وہ کسی مخصوص طبقے کے لیے ہو، سب کے لیے نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کی، اور اس کے ہاتھ کاٹنے پر لوگوں نے کہا کہ اس کا تعلق تو بڑی اشرافیہ سے ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نبی کی بیٹی، میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی وہی سزا ملتی، کوئی اس میں فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جو حکمران ہے، جو آپ کی جو بھی طبقات ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کو تو قانون کا احترام ہمارے یہاں نہیں ہے، قانون کا، آئین کا احترام. ابھی آپ دیکھ لیں پرویز مشرف کو ایک سزا سنائی گئی تھی آئین کو توڑنے کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا. دینی جماعتوں کی جو آپ کے لشکر طیبہ اور مختلف تنظیمیں تھیں، مجھے بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن وہ لوگ کھڑی ہو گئیں، وہ لوگ جلسے جلوس کرنے لگیں کہ نہیں، پرویز مشرف نے تو بڑی خدمت کی ہے پاکستان کی، تو اس لیے اس کو پھانسی کی سزا جو ہے وہ بالکل غلط ہے. آپ کو یاد ہے یہ بات؟ تو آپ صرف ریپ سے تعلق نہیں ہے اس چیز کا، قوانین کی پابندی کا ہر چیز سے ہی تعلق ہے. اگر آپ دیکھیں تو یعنی ہمارے، آپ آفیسز کے اندر چلے جائیں، آپ سرکاری دفتروں میں چلے جائیں، آپ نادرہ کے آفس چلے جائیں، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. تو جو قوانین کی بات ہے، جو ریاست کی بات ہے، وہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ قوانین ہونے چاہیے اور قوانین سخت ہونے چاہیے اس حوالے سے، لیکن پورا کا پورا سسٹم ہی آپ کا گلا سڑا ہے. اگر اس میں ایک آدھ بندے کو اگر آپ پھانسی پہ چڑھا بھی دیتے ہیں، یا آپ غصے میں آ کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بس فوراً پھانسی پہ چڑھاؤ اور سرے عام پھانسی دو، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعتاً آپ نے پوری تفتیش وغیرہ ہو گئی ہے اس کے بارے میں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آسیہ بی بی نے ابھی انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون غلط نہیں ہے لیکن انویسٹیگیشن جو ہے وہ بڑی غلط ہوئی میرے کیس میں، ان کا کہنا ہے، ان کا کلیم ہے یہ. تو قانون پر پابندی کروانے والوں کا کیا کریں گے آپ؟ اس کا بھی شک کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کیا ہی موٹر وے پولیس نے ہی ہو. اچھا وہ تو انویسٹیگیشن ہے، اس کے لیے 30% ہے. اگر انویسٹیگیشن سے باقاعدہ ڈی این اے سے مجرم ثابت ہو جائے تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تو بالکل دینا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. پھانسی آپ پھانسی کے حق میں ہیں، سر عام پھانسی کے حق میں ہیں یا نہیں؟
بالکل سر عام سزائیں دینی چاہیے، میں سمجھتی ہوں اس سے خاصا فرق پڑے گا ایسا، کیونکہ سعودی عرب کے اندر بہرحال جس وقت دی جاتی تھیں سر عام سزائیں تو وہاں پر جرائم بہت کم تھے، ایک عام بندہ تو کم از کم، لیکن وہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال اشرافیہ میں اور اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہاں پر شاہی خاندان کے بھی لوگوں کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، جب ان کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے تو بہرحال وہاں پر دیا گیا ہے۔ اب تو وہاں پر سسٹم بہت تیزی سے جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں کے معاشرے میں بھی، اور وہاں کے جو آپ کے سماجی نظام ہے، جو انصاف کا سسٹم ہے وہاں پر، لیکن بہرحال وہاں پر جو ہے وہ چونکہ سزائیں دی جاتی تھیں، قانون کی حکمرانی تھی، اس بہرحال اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب کچھ قانون سے نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ ان ریزنز کو نہیں ختم کریں گے نا، کہ آپ کے جو پیچھے جو ریزنز ہیں کہ بہرحال پورن اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، آپ 100% نہ بھی ختم کر سکیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پراکسی کے تھرو کر لیں گے لوگ، یہ کر لیں گے، دیکھیں لیکن آپ نے آسان کس قدر آسان ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ اور مجھے یاد ہے کہ جو صحافی ہیں ایک بہت مشہور ٹی وی پر بہت زیادہ آتے ہیں، انہوں نے تو بڑے عرصے تک یہ مہم بھی چلائی کہ پیمرا جو ہے وہ پابندی لگائے کہ ہمارے یہاں جو کیبل ٹی وی نیٹ ورکس وغیرہ ہیں ان کے اوپر، اور ہماری جو اپنی جو ہمارے چینلز ہیں ان کے اوپر بھی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نیٹ فلکس پاکستان کے اندر آ گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک اس کے اوپر سینسر ہوتا ہے، لیکن مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ مطلب اگر نہیں ہے سینسر اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت کچھ ایسا موجود ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں پھر بھی نیٹ فلکس ہو گیا، بالی ووڈ ہو گیا، پاکستان کے اپنے چینل ہو گئے، وہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہیں جتنے یہ جو ہماری پورن ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر تو کم از کم ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں مجھے، کیا یہ پارٹ پلے کرتے ہیں ان واقعات کے بڑھنے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایک فیکٹر ہے کہ جو چیز ایڈ ہو جاتی ہے، جب ہم نے کہا کہ قانون نہیں ہے، جب ہم نے کہا کہ جنسی فرسٹریشن ہے، جلدی شادی نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو اس میں ایڈ ہو جاتا ہے اور اس چیز کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس بالکل، چیز سے ختم کیا میں جائے۔ تو دو چیزیں تو بالکل میں کروں گی، یہ کہ ایک تو پورن انڈسٹری کے اوپر آپ سینسر لگائیں، اور نمبر 2 یہ کہ آپ شادیوں کو آسان بنائیں۔ آپ قرضے دیتے ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نوجوانوں کو، تو آپ جو ہے وہ قرض، جو ہماری دینی جماعتیں ہیں وہ بڑا کام کر رہی ہیں، آپ اگر دیکھیں تو سوشل، اس میں جماعت اسلامی کی الخدمت ہے اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی ہیں جو سوشل اس میں، تو میں سمجھتی ہوں اور قرضے بھی دیتی ہیں یہ مختلف اس کے لیے۔ اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ اکنامیکلی ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں ہوتے تو اس لیے جو ہے وہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑی آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، میں کہتی ہوں اس میں اگر 10 روپے کی چیز بھی کوئی سگنل پہ سیل کر رہا ہو نا تو وہ گھر والوں کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں یہ بات فہیم؟ ہے صحیح؟ ایسے ہی ہے، بالکل آپ تو بالکل۔ اچھا، مگر اس میں ہمارا کیا آتا ہے سامنے، ہماری کیا چیز ہوتی ہے، ہمارا جو انا ہے ہماری، اور جو ہمارا ایک جھوٹی انا کہہ لیں اس کو آپ، یہاں آ کے برتن بھی دھو رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور باتھ روم تک، میں انجینئرس کو جانتی ہوں جنہوں نے MBAs بھی کر رکھے ہیں، وہ یہاں آ کے ایسی جابس کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کو باتھ روم بھی صاف کرنے پڑتے ہیں، تو ان کو برا نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ ہی ٹریٹ کیا جائے گا، ان کو رسپیکٹ ہی دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کو اتنے پیسے مل رہے ہیں اس کے اندر کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے یہاں بڑی ایک وہ ہے کہ ہمارے یہاں کلاسز بنی ہوئی ہیں کہ نہیں، ہم فلاں کام جو ہے وہ ہماری کلاس کا بندہ جو ہے فلاں کام نہیں کرتا، اگر پڑھ لکھ گیا ہے بندہ تو وہ کہتا ہے میں دکان پہ نہیں بیٹھوں گا۔ ہمارے جو ویسے پیشے تھے، آبائی پیشے تھے، ان کو وہ ختم ہو گئے ہیں تقریباً، جو یہ تبدیلیاں آئی ہیں، آپ کے جو شہری آبادی بڑھی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے یہ بات کہ ایگریکلچر پہلے ہمارا جو مین وہ ہوتا تھا، اس سے لوگ نکل کے جو ہیں وہ باہر چلے گئے۔ بھارت کے اندر تو اب اس کے اوپر ایک کام ہو رہا ہے ایک کہ ایگریکلچر کے اندر زیادہ پیسہ ہے تو لوگ پلٹ پلٹ کے واپس اپنے آبائی علاقوں میں جا رہے ہیں، اور ایگریکلچر ہمارا جو ہے وہ کن بنیادوں کے اوپر ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہی 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے جو اکوپمنٹ یوز ہوتا تھا، زیادہ تر ہماری فارمنگ ابھی بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ایون بھارت کے اندر ہی انٹر ہوتے ہیں لوگ، بھارتی پنجاب کے اندر ہی، تو ان کو فرق فیل ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کسان کے پاس بھی ٹریکٹرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے قرضے دیے ہوتے ہیں ان کو، تو یہ ساری اکنامک جو ہے وہ بھی ایک بہرحال مسئلہ ہے، اور اس سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ بہرحال ہمارے یہاں شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اور شادیاں تو اس میں یہ چیز بھی ہے، یہ جو سماجی ہمارا ایک طبقاتی وہ ہے نا کہ ہم کچھ پروفیشنز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنانا جو ہے یہ بے عزتی کی بات ہے، تو اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے۔